سیاست میں. خان صاحب اب موجودہ صورتحال آپ نے سارے ادوار دیکھے, ہمیشہ آپ بہت فعال ہمیں نظر آئے. بے نظیر بھٹو, نواز شریف, اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق, اب پریزیڈنٹ مشرف, دینی جماعتوں کے ساتھ بھی آپ کا اچھا تعلق, چودھری صاحب کے ساتھ بھی آپ نظر آتے ہیں, عمران خان, سارے آپ ایم کیو ایم کے ساتھ تو آپ بہت زیادہ ایک زمانے میں آپ کے الطاف حسین صاحب سے اچھے, ان کے جلسوں میں بھی آپ نظر آتے تھے, ان کی میٹنگز میں بھی. کہاں کھڑا ہے سیاست, کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ یعنی ہم کہیں بلندی کی طرف اس وقت پرواز کر رہے ہیں یا طیارہ جو ہے وہ غوطے لگا رہا ہے سیاست کا اور نیچے کی طرف جا رہا ہے؟ ڈاکٹر بات یہ ہے, ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں. 21ویں صدی علم کی صدی ہے, کمپیوٹر کی صدی ہے, یہ قوموں کی صدی ہے, یہ جمہوریت کی صدی. بدقسمتی سے یہ ہم نے تینوں کا انکار کیا ہوا ہے. ہمارے اسکول علم جہاں سے حاصل ہوتا, سینکڑوں نہیں ہزاروں اسکول بند پڑے ہیں. محکمہ تعلیم معاشروں کے ساتھ شریک ہے, تنخواہیں اڑائی جاتی ہیں. اسکول کسی ملک کی وڈیرے, کسی مکھیا, کسی سردار کے بیٹھکوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. علم کا ہمارا یہ حال ہے. غریب آدمی کا تو ہم نے کباڑہ کر دیا ہے. یعنی دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, لوگ کہیں گے یار یہ پشتون ہے, افغانیت کی وہ پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے. یعنی افغانستان جیسے غریب ملک جب انہوں نے آخری بار شروع 30s میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا تو کپڑوں, کتابوں, روٹی سمیت تمام افغانستان میں ایجوکیشن مفت. تمام افغانستان 30 سال میں یہ جو کچھ افغانستان میں نظر آیا. پھر مرحوم ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب کی حکومت تک اس میں صرف یہ تک کپڑے نہیں دیتے تھے, کتابیں نہیں ملتی تھیں, باقی ایجوکیشن مفت تھی اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ نہیں کہ آپ کون ہیں, چمیار ہیں, جس طرح ہم نے تقسیم کیا ہوئے لوگوں کو, کارپینٹر ہے اور لوہار ہے اور پلانا ہے, نیچے ہے, نیچ ذات کا فلانا, یہ نہیں تھا. اب آپ جب مورد نظام ایجنسی کو ٹھہراتے ہیں, جی جی آپ کہتے ہیں کہ ادارے ذمہ دار ہیں, اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہیں. سوال یہ کہ پولیٹیشین جو ہیں, جی یعنی وہ شیر افغان صاحب کا وہ جملہ جو بار بار اسمبلی میں جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا کہ گملے سے نہیں نکلا, وہ پودا نہیں ہے لگا ہوا. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس گملے کا پودا ہیں اور مطلب چاہتے ہیں کہ ہم درخت بن جائیں اور کچھ پھل پودے لگے, پھول لگے ہمارے اوپر تاکہ ہماری اگلی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوں. تو اب تو بڑی اب اس پوری سیاست میں آپ کے دائیں بائیں جو ہے سیاستدان بھی. ڈاکٹر میں سمجھ گیا ڈاکٹر. بات یہ بعض حقائق ہم نے تلخ ہوں یا جو بھی ہوں سمجھ کر ہم نے بڑے کڑوے اور تند فیصلے اگر نہ کیے, یہ نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو خدا نخواستہ ذلیل کرنے کے لیے, کسی کو سبک کرنے کے لیے, نہیں, اس ملک کو بچانے کے لیے, اس وطن کو واقعی قوموں کی برادری میں ایک ایسے برابر کے سے کھڑے کرنے کے لیے ہم نے بعض حقائق کو ماننا ہوگا جب تک ہم نہیں چلے آ رہے, نہیں مانتے آ رہے. یعنی پاکستان ہمارا تصور یہ ہے, اور جو سائنٹیفک تصور ہے, جو علمی تصور ہے, جو تاریخ کی بنیاد پہ ہے, علم کی بنیاد, پاکستان 5 مختلف لوگوں پہ مشتمل ایک ملک ہے جو مختلف بولیاں بولتے ہیں, جو مختلف حکومتوں میں رہے ہیں سینچریز. ایک ملک, ہمارا ملک تو بہت چھوٹا ہے, آپ سے 1 سال چھوٹا ہوگا یا 1 سال بڑا ہوگا. ہماری کیا عمریں ہیں, ہماری ملک کی یہ عمر ہے. ہمارے ملک میں پنجابی, سرائکی, سندھی, بلوچ, پشتون اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ رہ رہے ہیں. یہاں کسی نے کسی کو فتح نہیں کیا ہے. مہاجر آپ نے شامل نہیں کیا ساتھ؟ مہاجر اس پارٹ آف سندھ. مہاجر سے میری مراد سندھ کے رہنے والے ہیں, اور یہ مسئلہ حل بھی ایسا ہی ہوگا. وطن تو سندھ کا ہے, وہ لوگ آئے ہیں, ویری گڈ. اردو ایسی بھی سندھیوں کو آتی ہے, ان کو بھی آتی ہے, تھوڑی سی وہ سندھی سیکھ لیں, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اب متحدہ کہہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو, تو ظاہر ہے وہ بھی اب قومی دھارے میں آ گئے. دے آر پارٹ آف سندھ پروونس. یعنی سندھ تو وطن ہے, وہ صدیوں نہیں بلکہ بہت پرانا, ہزاروں محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ حقائق تسلیم کرنے ہوں گے. یعنی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا, میں نے اسپیکر سے کہا تھا, جو اسپیکر بیٹھو, میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے کہا 13 اگست 1947 کو ہم کیا تھے؟ یعنی میں جو کچھ تھا پاکستانی نہیں تھا, لیکن کچھ تو تھا. شاہد مسعود کے والد, میرے والد, آپ کے والد, آپ کے چاچا, ان کے والد,
ہم یہاں رہنے والے لوگ تھے, کوئی پنجابی تھا, کوئی بلوچ تھا, کوئی سندھی تھا, کوئی پشتون تھا, ہاں ہم مسلمان تھے لیکن ہم پاکستانی نہیں تھے, وی ور انڈینس. 14 اگست کو ایک نیا ملک آیا, فوراً اپنی پابندی لگا دی کہ کوئی یہ نہیں کہا کہ میں پشتون, کوئی یہ نہیں کہا کہ میں بلوچ ہوں, آپ کی زبانوں پہ تالے لگ دیے جائیں گے. ایک معمولی سی بات پہ ہم نے بنگالیوں کو گولیاں ماری, بنگلہ زبان کی وہ بات کر رہے تھے, اس کا حتمی نتیجہ بنگلہ دیش کی شکل میں نکل آیا. بات یہ ہے, میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ فقیر بنے, بھیک مانگے ایک دوسرے سے, وسائل سے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تو ہم سے کیا مراد ہے؟ سارے سیاستدان یا آپ تھوڑے سے 2-4 سیاستدان جو؟ میں اصل میں آ رہا ہوں اس بات پہ. بلوچ وطن, بلوچ کیا چاہتا ہے؟ یعنی بلوچ کی آبادی پشتونوں سمیت, شاید بھائی یہ دکھ کی بات ہے, یعنی باتیں بچوں کو بھی اگر آپ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. سارے بلوچستان کی آبادی جس میں پشتونوں بلوچوں نے زیادتی بھی کی ہوگی 70 لاکھ کے قریب, لیس دین لاہور کارپوریشن. 70 لاکھ کی آبادی کو اگر آپ مفت کھانا دیں کیا اس پہ خرچہ آئے گا؟ آپ کے ڈاکومنٹس میں ہے کہ اس آبادی کے %.5 غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. ابھی بلوچ اب سے چاہتا کیا ہے, یا سندھی اب سے چاہتا کیا ہے, یا پشتون جو اس کا برا بلا کہتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آزادی سے کیا مراد؟ آزادی کو آپ اگر ڈیفائن کریں, آزادی سے مراد کیا ہے کہ حق کے حکمرانی میں کسی کا حصہ. ہمارے انگریز سے دشمنی کیا تھی؟ محمد علی جناح صاحب, گاندھی, فلانا فلانا. انگریزوں کی مخالفت ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کی آنکھیں بلو ہیں یا گرین ہیں یا وہ عیسائی ہیں, یا وہ بات یہ تھی کہ بھائی اب دور سے آئے, میرا وطن ہے, میرے وطن سے جاؤ, میں اپنی حکمرانی خود کروں. 14 اگست 1947 سے لے کر اب تک آپ اپنے یہاں کی حکمرانی میں بلوچ کو حصہ نہیں دیتے, آپ سندھی کو حصہ نہیں دیتے, آپ پشتون کو حصہ نہیں دیتے, آپ سرائکی کو حصہ نہیں دیتے. 1 یونٹ سے پہلے سرائکی بہاولپور کا اپنا صوبہ تھا, غائب ہو گیا 1 یونٹ میں, اب وہ پنجاب کا حصہ ہے. اگر سرائکی یہ کہتا ہے کہ ہمارا اپنا صوبہ ہونا چاہیے, یہ کوئی قرآن کی مخالفت تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہمارا صوبہ دو, ہمارے وسائل ہمارے ذمے, ہم کسی بھیک نہیں مانگتے. یہی سوال بلوچ کا ہے, یہی سندھی کا ہے, یہی پنجابی کا ہے. یعنی ہم بھائیوں کی طرح ڈاکٹر اب بھی رہ سکتے ہیں. مطلب اسٹیبلشمنٹ کو آپ کیسے الگ کریں گے پولیٹیشن سے؟ یہ جو سوال تھا کہ پولیٹیشنز اب جو بریڈ ہے ساری, اب ایک بات خوش آئند ہے ساری, اور دن بدن جو بریڈ آ رہی ہے آگے, اب خوش آئند بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم تقریباً اپنی تمام تر اختلافات کے باوجود اس ملک کی ساری پارٹیاں, جس کو اب دینی پارٹیاں سمجھتے ہیں, دینی پارٹیاں